السلام علیکم ناظرین، سیاست اور تاریخ میں جہاں سے چیمہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ جب یہ چینل میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے اس وقت ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے 5 جین جو ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کون سے 5 جین ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی حالت آج یہ ہے، پاکستان اس لیول پہ پہنچا ہے، پاکستان اس طرح سے تباہ ہوا ہے۔ تو اس وقت وہ ایک چھوٹا سا پروگرام تھا، تو اب میں نے سوچا اس کو ذرا ان 5 پوائنٹس کو جو ہے وہ ذرا ڈیٹیل سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، چیزیں آپ کے سامنے لائی جائیں اور اس کے بعد ڈیسیجن آپ خود لیں کہ کیا میرا کہنا ٹھیک ہے یا میرا کہنا غلط ہے۔ الٹیمیٹلی ڈیسیجن آپ کا ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں آج کے پروگرام پر۔ تو اس وقت جو میں نے سب سے پہلا جیم بتایا تھا وہ جیم تھا جج صاحبان، ہمارے جج صاحبان۔ اگر دنیا میں آج جو ہے جس کو کہا جاتا ہے جسٹس سسٹم، یا لوگوں کو انصاف پہنچانا، لوگوں تک انصاف پہنچنا، لوگوں کو انصاف ملنا، اس کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے دنیا میں 132واں نمبر ہے۔ آپ جج صاحبان کی سیلریز، ان کی مراعات، ان کی چیزیں دیکھیں، وہ دنیا میں شاید چوتھے نمبر پہ ہیں۔ پاکستان میں جتنی یہ سیلریز لے رہے ہیں، جو ان کو مراعات ملی ہوئی ہیں، گاڑیاں، نوکر، ملازم، پروٹوکول گاڑیاں، پھر پولیس گارڈ، پھر ان کی جو ہے وہ گھر میں جو نوکر ہیں، گھر میں کام کرنے والے ہیں، جو گورنمنٹ نے ان کو گھر دیے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں اگر وہ دیکھیں تو دنیا میں اس لحاظ سے، سہولیات کے لحاظ سے ان کا نمبر جو ہے وہ چوتھا ہے۔ لیکن اگر انصاف کی فراہمی میں دیکھا جائے تو انصاف کی فراہمی میں پاکستان کا جو نمبر ہے وہ 132واں ہے، یعنی کہ دنیا میں 183 کے قریب ممالک ہے، تو اس حساب سے دیکھ لیجئے کہ ہم کس نمبر پہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا جو ہے ججوں کے بارے میں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ شروع کرتے ہیں مولوی تمیز الدین کیس سے۔ مولوی تمیز الدین اس اسمبلی کے اسپیکر تھے جس اسمبلی میں آ کے بنگلہ دیش اور پاکستان علیحدہ علیحدہ ہوئے تھے۔ اس وقت مولوی تمیز الدین اسپیکر صاحب نے ایک ریٹ کی تھی عدالت عالیہ میں ہی کی تھی، سپریم کورٹ میں، جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے عجیب چل رہی ہیں، تو آپ جو ہے نا یہ نہیں تو مغربی مشرقی پاکستان علیحدہ ہو جائے گا، آپ چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں۔ لیکن اس وقت کی سیاسی اشرافیہ اور ملٹری اشرافیہ نے اس وقت کے ججز پہ زور ڈالا اور پاکستان میں پہلی دفعہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ ایجاد ہوا عدالتوں میں۔ وہ جو فیصلہ دیا گیا وہ نظریہ ضرورت کے تحت دیا گیا کہ ضرورت ہمارے ملک کی یہ ہے، تو اس لیے یہ فیصلہ جو ہے نا یہ دے دیا جائے تو یہ ملک کے لیے ٹھیک رہے گا۔ چلیے اس کو چلتے ہیں، چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ بھٹو کیس، ذوالفقار علی بھٹو، آپ جانتے ہیں اس کیس کے بارے میں۔ اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر کے کہنے پہ بھٹو کو پھانسی دی گئی، اور یہ بات میں ان ججز نے جو کہ اس بینچ میں شامل تھے سپریم کورٹ کے عدالت عالیہ کے جس بینچ میں وہ لوگ شامل تھے، اب مجھے نہیں پتہ اس کو عدالت عظمیٰ کہتے ہیں کہ یہ عدالت عالیہ کہتے ہیں، سپریم کورٹ ہے بہرحال، آپ اس کو عالیہ بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ اس کو عظمیٰ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اور بعد میں نسیم حسن شاہ جو اس بینچ کے رکن تھے، انہوں نے اس بات کو مانا کہ ہاں جی ہم نے جو ہے وہ فلاں کے کہنے پہ جو ہے بھٹو صاحب کو پھانسی دی اور غلط پھانسی دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھٹو آج تک زندہ ہے۔ ان ججز کی وجہ سے بھٹو صاحب آج تک زندہ ہیں۔ باقی دنیا مر رہی ہے، کھپ رہی ہے، لیکن بھٹو ہمارے ہاں زندہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ترقی بھی اسی دن شروع ہوگی جس دن ہمارے ہاں بھٹو مر جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہے مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ اٹیک کیا تھا، اور اس وقت کے جسٹس وہ ایک بریف کیس لے کے کوئٹہ گئے تھے چیف جسٹس کے خلاف فیصلہ لکھوانے کے لیے کہ یہ فیصلہ لکھ کے اس چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دے دو، کیونکہ وہ میاں نواز شریف کے جو ہے وہ خلاف ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ رفیق تارڑ صاحب ابھی چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ لیکن اگر کسی نے کوئی برا کام کیا ہے تو تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے، اور تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ کوئی اسلام آباد سے بریف کیس لے کے کوئٹہ گئے تھے اور انہوں نے یہ کیا تھا۔
اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں ایک جسٹس قیوم ہوتے تھے. آپ کو یاد ہے ان کی ایک آڈیو کال لیک ہوئی تھی محترم میاں شہباز شریف کے ساتھ، جس میں شہباز شریف ان کو ڈکٹیٹ کروا رہے تھے کہ بھائی یہ جو فیصلہ ہے بے نظیر بھٹو کے خلاف اور زرداری کے خلاف ہی ایسے دینا ہے اور اس میں ان کو اتنی سزا دینی ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا ہم دونوں جو ہے نا یعنی جسٹس قیوم اور میاں شہباز شریف ہم مل کے پھر کھانا کھائیں گے میاں نواز شریف کے پاس بیٹھ کے، کیونکہ یہ حکم میاں نواز شریف کا تھا کہ ان کو سزا ایسے دینی ہے. آپ کو یاد ہی ہے، بات زیادہ پرانی نہیں ہے. اس کے بعد ایک جسٹس رمدے آئے تھے جو کہ چیف جسٹس بھی بنے، اور جب وہ چیف جسٹس تھے تو اس وقت انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ میں میاں نواز شریف کا غلام ہوں، میں نوکر ہوں اور میں ان کے لیے سب کچھ کرنے کے تیار ہوں. جی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ بیان دیا تھا کہ جو ہے میں ان کا ساتھی ہوں اور میں ان کے ساتھ چلوں گا. پھر اور آگے بڑھتے ہیں جسٹس افتخار چودھری. آپ کو یاد ہے ان کی وجہ سے کیا کچھ ہوا پاکستان میں، کتنی جانیں گے کراچی میں، کتنے جو ہے ملک میں ہنگامے ہوئے ان کی وجہ سے. وکلا جو اس وقت تک صرف وکلا تھے اب وہ وکلا نہیں رہے، میں معذرت کے ساتھ وکلا نہیں رہے، اب وہ جو ہے وہ سرکاری آپ کہہ لیں یا قانونی جو ہے نا وہ گنڈا بن چکے ہیں. اس کی مثال ایک پی ایم سی پہ اٹیک آپ کو یاد ہوگا، مریضوں کو مارا، ڈاکٹروں کو مارا، شیشے توڑے، کیا کچھ کیا. آپ اس کو چھوڑیے چلیے، وہ تو تھا نا. اس کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ پہ بھی اٹیک کیا تھا، ہائی کورٹ کے شیشے توڑے تھے، اور پھر وہ الٹیمیٹلی ان کی دوستی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر ظاہر ہو جاتی ہوتی ہے، اور پھر بعد میں شاید اس کیس کا سنا بھی نہیں گیا کہ وہ خارج کر دیا گیا، کیا بنا کیا نہیں بنا. ہاں جسٹس فائز عیسیٰ کیس، جس میں پہلے سزا دی گئی اور بعد میں یہ کہہ دیا گیا کہ جو بھی جج ہوگا اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ اثاثے کہاں سے بنائے ہیں، نہ اس کی بیوی سے پوچھا جائے گا نہ اس کے بچوں سے پوچھا جائے گا. واللہ آپ ایم این اے سے پوچھ سکتے ہیں، آپ ایم پی سے پوچھ سکتے ہیں، آپ وزیر اعظم سے پوچھ سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ سے پوچھ سکتے ہیں، جرنیلوں سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن ججوں سے نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ وہ مقدس گئے ہیں. انہوں نے انصاف دینا ہے، اس لیے ان سے نہیں پوچھا جا سکتا بھائی تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے ہیں، یا تمہاری بیگم نے جو لندن میں گھر خریدا تھا وہ کن پیسوں سے خریدا تھا. ایک اسکول ٹیچر ہو جتنا بھی اچھا ہو، جتنی بھی اس کی سیلری ہو، لندن میں گھر خرید سکتے ہیں. میرے کئی جاننے والے اپنے عزیز دوست رشتہ دار جو ہے وہ محکمہ تعلیم میں، لندن میں گھر دور کی بات ہے جی صاحبان، وہ پاکستان میں بھی کسی گندے سے گندے شہر، ایون کہ اپنے گاؤں میں بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتے ہیں اپنی سیلری سے. مجھے نہیں پتہ ہے وہ جائی صاحب کی مسز نے جو کیسے لندن میں فلیٹ خرید لیے، اور پھر سب سپریم کورٹ نے یک زبان ہو کے ان کو جو ہے خود ہی چھوٹ دے دی کہ جاؤ بھائی تمہیں آزادی ہے، تمام جج صاحبان کو تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا تھا، تمہاری بیگم کے پاس کہاں سے آیا تھا، تمہارے بچوں کے پاس کیسے آیا تھا. ہم باقیوں سے تو پوچھیں گے، لیکن ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم جو ہے اس پہ توہین عدالت لگا دیں گے. چلیے اب اس کو بھی چھوڑتے ہیں، اب اس سے آگے چلتے ہیں. آج کل جسٹس اطہر من اللہ، یہ صاحب و صاحبین جب چیف جسٹس افتخار چودھری کی جب تحریک شروع ہوئی تھی تو یہ اس میں ان کے پرسنل سیکرٹری، اس وقت انہوں نے ان کو کہا تھا، اپنا عہدہ دیا تھا، میں تو کہوں بھائی ان کے بغل بچے تھے. وہیں پہ ان کی رضی اللہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، جن کے بارے میں یہ آج کل بالکل بھی کچھ سننے کو تیار نہیں ہے. معاف کیجیے گا. کل کمل شوزن نے ان کو بہت کلیئر بتایا کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے پچھلے 1.5 سال سے، یہ آپ کے ریمارکس کی وجہ سے ہو رہا ہے. جب آپ کے ریمارکس آتے ہیں رضی زادہ میرے خلاف کیس، میرے خلاف جو ہے وی لاگ بناتا ہے، وی لاگ میں میرے خلاف جو ہے گھٹیا جو ہے وہ باتیں کرتا ہے. تو جسٹس صاحب چیف جسٹس صاحب نے باتیں تو ساری سنی، لیکن چپ رہے، خاموش رہے. بستی اپنی کروا لی ایک ایم این اے سے اپنی ہی عدالت میں کھڑے ہو کروا کے، لیکن خاموش رہے، بولے کچھ نہیں. ساتھی ہیں، دوست ہیں. ان کی ملاقات اسی وقت ہوئی تھی پہلی، جب یہ جسٹس افتخار والی تحریک چلی تھی، اسی میں یہ دونوں دوست بنے تھے، اطہر من اللہ اور رضی زادہ. کیوں بنے تھے یہ میں پھر آپ کو کبھی بتاؤں گا.
تو پھر اس کے بعد کل کیا ہوا ان کے خلاف، کیسا کیسا جو ہے کنول شوذب نے ان کو کہا، لیکن ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو دوستو آج کا یہ تھا ہمارا ویلاگ، اس کے بارے میں ہماری جو ملک کی پہلی خرابی ہے، بڑی خرابی ہے، ملک کے ٹھیک نہ ہونے کی وجوہات جو ہیں جن کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر سکا، یہ ہیں وہ لوگ۔ یہ آج اس سلسلے کا پہلا ویلاگ تھا، انشاءاللہ باقی 4 بھی جو ہے وہ جلد بنائیں گے اور آپ کو ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ اپڈیٹ کیا کریں گے۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔